بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمرنگ کی تباہی۔ دوسری جنگ عظیم ستمبر 1939 میں شروع ہوئی اور 6 سال تک نہایت شد و مد سے جاری رہی۔ اس 6 سال کی آتشیں مدت میں جنگ کے مصارف کھربوں روپے سے بھی زیادہ ہوئے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئی اور صنعت و حرفت کے کتنے ہی ادارے صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئے۔ ان کی جگہ پورا یورپ بالخصوص جرمنی ایک اسلحہ ساز فیکٹری بن گیا، اور جرمنی نے تو جدید ترین اسلحہ سازی میں کمال ہی کر دیا تھا۔ اس کا طریقہ جنگ بھی جدید ترین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے انوکھے ہتھیاروں اور نئے نئے طریقے جنگ سے پولینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن جیسی جمی جمائی سلطنتوں کو چند روز ہی میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے کئی موضوعوں پر اس قدر ہولناک لڑائیاں ہوئیں کہ ان کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ ان میں انسان کی بے دردی، شقاوت اور بربریت کے ایسے لرزہ خیز مناظر و واقعات ظہور میں آئے کہ آج بھی ان کے تخیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انسان نہ رہا تھا بلکہ وحشی اور درندہ بن گیا تھا، سفید تہذیب والا انسانی درندہ۔ لیکن یہ لڑائیاں غیر معمولی شجاعت، بہادری، جوانمردی اور محیر العقول جنگی کارناموں سے بھی بھری ہوئی تھیں۔ جرمنی کے پاس جدید ترین ہوائی جہاز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے 1939 سے 1942 تک پورے یورپ کو دھن کر رکھ دیا تھا۔ اس کے برعکس اتحادیوں کے پاس پرانے اور سست رفتار ہوائی جہاز تھے جو جرمنی کے آتش بار ہوائی جہازوں کی یلغار سے آنن فانن تباہ ہو جاتے، اور جرمنی کے وزیر جنگ کو شیخی مارنے کا موقع مل جاتا کہ ہمارے لف دف جرمن فضائیہ کا نام جس کے معنی ہے بجلی کے، اسے موقع ملتا اور وہ کہتا کہ ہمارے لف دف نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے، ہم دنیا کی اعلیٰ ترین نسل ہیں۔ جرمنی کی فضائی قوت کا یورپ پر اس قدر رعب چھا چکا تھا کہ اس کے ہوائی جہاز بلا روک ٹوک رات دن پولینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس اور انگلینڈ پر آگ برساتے رہتے، اور کسی ملک کی فضائیہ ان کے مقابل آنے کی جرت نہ کر سکتی تھی۔ انگلینڈ کے ہوائی جہاز مقابلے پر آتے تو ان کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے۔ جرمنی کے ہوائی جہازوں نے لندن کے کثیر حصے کو کھنڈر کر دیا تھا۔ ان کے حملوں میں لندن کے لاتعداد شہری ہلاک ہوئے، ہزاروں مکانات اور کارخانے تباہ و برباد ہو گئے۔ غرض جولائی 1943 تک ایک ابتری کا عالم رہا۔ اب امریکہ بھی اس جنگ میں کود چکا تھا، یعنی شریک ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بھی اچھے ہوائی جہاز تھے۔ ادھر اس عرصہ میں برطانیہ نے بھی اپنی فضائیہ کو کافی ترقی دے لی تھی۔ چنانچہ امریکی اور برطانوی جنگی جہازوں نے اب بڑی تیزی سے جرمنی پر جوابی ہوائی حملے شروع کر دیے، اور چند ہی روز میں فضائی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ان مقابلوں میں جرمنی کے بہت سے ہوائی جہاز تباہ ہو گئے، گورنگ کی کرکری ہونے لگی، اور پھر تو اتحادیوں کے ہوائی جہازوں نے تہلکہ مچا دیا۔ فضائی برتری حاصل ہوتے ہی امریکی اور برطانوی ہوائی جہاز جرمنی کے صنعتی ٹھکانوں پر پے در پے حملہ کرنے لگے۔ جرمنی کا مشہور علاقہ ہمرنگ، جو جنگی مشینری کا مرکز تھا اور جس کی اتنی حفاظت کی جاتی تھی کہ اس کے آسمان پر پرندہ پر نہ مار سکتا تھا،
وہ بھی آخرکار برطانوی اور امریکی فضائیہ سے بچ نہ سکا۔ برطانیہ فضائیہ تو جرمنی پر خار کھائے بیٹھے تھی، کیونکہ اس نے لندن کے بارونق علاقے مثلا سوانسی، ویلز، پورٹسماؤتھ اور مانچسٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور جس میں لاتعداد معصوم شہری ہلاک ہوئے تھے۔ لہذا برطانیہ نے دل کھول کر بدلے لیے۔ 1939 سے اوائل 1943 تک کا دور ابتلا گزر چکا تھا، جس میں برطانیہ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا تھا، اور اب اس کے جوابی حملوں کا یعنی برطانیہ کے جوابی حملوں کا وقت آ گیا تھا۔ آخر ایک روز 300 کی 2 ٹکڑیوں میں اس کے لنکاسٹر ہوائی جہازوں نے ہیمرنگ پر پرواز کی۔ پہلے تو ان جہازوں نے جرمنی کے راڈار نظام یعنی ریڈار نظام کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد شدت سے پھٹنے والے بے شمار بم ہیمرنگ پر برسانے شروع کر دیے۔ اس غضبناک ہوائی حملے سے جرمنوں کے چھکے چھوٹ گئے، مگر یہ تو ابھی ابتدا ہی تھی۔ جب ہوائی حملہ ختم ہوا تو ہیمرنگ میں 1500 سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکے تھے، اور شہر کے بیشتر حصے میں آگ لگ چکی تھی۔ دوسری جانب سپلائی اور مواصلات کا سلسلہ بھی بالکل منقطع ہو چکا تھا۔ دوسرے روز سیاہ پیر کو، جبکہ ابھی کل کی بمباری سے لگی ہوئی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا تھا، پھر سائرن بجنے لگے اور 180 فلائنگ فورٹریس قسم کے ہوائی جہاز گھنے بادلوں کو چیرتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے ہیمرنگ کی بندرگاہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مگر ہیمرنگ کا ختم ہونا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ اس شہر کی حفاظت کا بڑا سامان کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں 3000 کارخانے تھے، جن میں سے زیادہ تر سامان جنگ ہی تیار کرتے تھے، جو جرمنی کے مختلف محاذوں پر بھیجا جاتا تھا۔ ان کارخانوں کی چھتیں اور گودام وغیرہ زمین دوز بھی تھے، اور کانکریٹ کے بنے ہوئے بھی تھے، جن پر بمباری کا اثر ہونے کا بہت کم خدشہ اور اندیشہ تھا۔ جرمن کم از کم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے، اور ہیمرنگ میں فائر بریگیڈ کا بھی بہت اچھا خاصا انتظام تھا، جس کا عملہ تقریباً 3400 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 288 اعلیٰ درجے کے ٹرک بھی تھے، لیکن اس جاؤ حشم اور فوجی استحکام کو برطانیہ فضائیہ نے صرف 10 روز کے اندر تاہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ 80,000 سے زیادہ افراد کی لاشیں گلی کوچوں میں سڑ رہی تھی، جنہیں کوئی اٹھانے والا باقی نہ رہا تھا۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہیمرنگ کے 3 بڑے حملوں میں برطانوی اور امریکی ہوائی جہازوں نے 1200 سے زائد بڑی بڑی مائن پھینکی تھی، اور 30 لاکھ کے قریب چھوٹے بڑے بم برسائے تھے۔ آگ لگ جانے کی وجہ سے شہر کا بیشتر علاقہ بھٹی کی طرح دہکنے لگا تھا۔ تپش کی شدت سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر ابھی ہیمرنگ تمام تر تباہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا وسطی علاقہ بے شک ختم ہو گیا تھا، لیکن مضافاتی علاقے ہنوز باقی تھے۔
لہذا تباہ حال لوگ جوک در جوک گرتے پڑتے مضافات کی جانب بھاگنے لگے، کیونکہ شہر میں آگ کی شدید تپش، لاتعداد آتش گیر مادہ اور بمبوں کے پھٹنے سے اس قدر حدت یعنی گرمی بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کے دم گھٹنے لگے تھے۔ اکثر لوگوں کے کپڑوں اور جسموں تک میں آگ لگ گئی تھی اور وہ گھبرا کر آگ بجھانے کی خاطر نہروں میں کود پڑتے تھے اور ڈوب کر مر گئے تھے۔ ابھی چند ماہ پہلے جب جرمنی کے ہوائی جہاز لندن کو کھنڈر کر رہے تھے تو لندن والے بمبوں اور مکانوں کے ملبے سے بھی ہلاک ہوئے تھے، اور کڑاکے کی سردی اور مسلسل بارش نے بھی ہزاروں مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی جان لے لی تھی۔ مگر اب ہوائی جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب اتحادیوں کے شہروں کی بجائے جرمنی کی بستیوں اور علاقوں میں اتحادیوں کی فضائیہ نے تباہی مچا رکھی تھی، جن میں ہمرنگ بھی شامل تھا، مگر ابھی ہمرنگ میں جان باقی تھی۔ لہذا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے 300 لنگسٹر بمباروں نے پھر ہمرنگ اور اس کی مضافاتی بستیوں پر حملہ کیا۔ برطانیہ کا یہ آخری حملہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ہمرنگ اس قدر تباہ و برباد ہو گیا تھا کہ جنگ کے خاتمے تک پھر سنبھل نہ سکا۔ برطانیہ نے ہمرنگ مٹا کر فضائی جنگ میں ہمرنگ کو نیچا دکھایا تو اس کے ہوائی جہازوں نے ڈریسٹن کا بھی یہی حشر کیا۔ برطانیہ کے ان حملوں میں 1,10,000 نفوس مارے گئے، مگر یہ اس کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد برطانیہ اور امریکی بحری بیڑا برلن کی تباہی کے لیے روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی تسخیر بھی بہت دور تھی۔ دوستو، یہ تھی جرمنی اور برطانیہ کی جنگ عظیم جو ستمبر 1939 میں ہوئی، جس کا موٹا موٹا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوستو، اگر اس طرح کی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی فالو کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس اچھا مواد لے کر حاضر ہوں گے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔